اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں بات انا کی نہیں عزت نفس کی ہے، کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا۔ اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلے 3-4 منٹ آپ کی خاموشیاں ہوں، آپ کے جذبے ہوں، میرے جذبے ہوں، اور میرے درد تک پہنچے تو مجھے بتائیے گا۔ ہاں وہ بھی سنا دوں گا کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں، اسے دور کر لیں، بند کر لیں، جو بھی کر پائیں، یہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے۔ کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں۔ یہاں موجود ہزاروں لوگ، تاج پور، سمستی پور اور اطراف کے جو بھی لوگ آئیں، میرے درد سے خود کو جوڑ پائیے گا، اور آپ کو یہ لگے کہ میں آپ کا وہی عمران ہوں جو آپ کا درد گاتا رہا ہوں، تو مجھے آپ کی آخر میں دعائیں بھی ملیں۔ میں 8 سال 9 سال پہلے آیا تھا تو شاعر بن کے آیا تھا، آپ کی دعاؤں نے طاقت دی تو میں آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ رہا ہوں، یہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوا ہے۔ پرزور تعلیم میں ان دعاؤں کی لاج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ میں یہ نظم فلسطین کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو مجھے سن کے بتائیے گا کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں، ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی، اس کی ویرانیات کے قصے ہیں، موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں، ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی، اس کی ویرانیات کے قصے ہیں، سارے عالم کے حکمران تجھ سے، سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے، یہ ایک ماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، ہائے 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 ہائے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے یہ۔ اب آئیے دوستو ندا منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں پسند اپنی اپنی۔ نحمدہ و نصلی علی سیدنا و رسولنا الکریم، اما بعد۔
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ترجمہ: ہر گروہ اس چیز پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں: خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے رہنا، اور اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور پرانے کپڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے سچ کہا اور مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا اور قرآن کی تلاوت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عثمان، آپ نے سچ کہا اور مجھے بھی دنیا میں 3 عمل پسند ہے: مہمان کی خدمت کرنا، گرمیوں میں روزے رکھنا اور تلوار سے مارنا بھی۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی گفتگو سن کر مجھے بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر میں اہل دنیا میں سے ہوتا تو میری پسند کیا ہوتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اگر تم اہل دنیا میں سے ہوتے تو تمہاری پسند کیا ہوتی؟ جبرائیل نے جواب دیا، گمراہوں کو راستہ دکھاتا، عبادت کرنے والے غریبوں سے محبت کرتا اور تنگ دست عیالداروں کی مدد کرنا۔ اور جبرائیل نے کہا، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی 3 خصلتیں پسند ہیں: اپنی استطاعت کا خرچ کرنا، ندامت کے وقت رونا اور فاقہ کے وقت صبر کرنا۔ حاضرین گرامی، عربی زبان کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے جس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ عشق و محبت میں، پسند اور ناپسند میں، الفت و عداوت میں ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے، ایک مزاج ہے، منفرد طبیعت ہے، اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی پسند ایک جیسی ہو، ہر ایک کی چاہت کا معیار ایک ہو، ہر انسان کے قلبی جذبات کا بہاؤ ایک جیسا ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر شخص کی محبوبات اور مرغوبات کو دیکھ کر اس کے طبعی رجحان اور ذوق کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کاشتکار کو اپنی زمین سے اور زمین کے جوتنے کے آلات سے محبت ہوتی ہے، لوہار کو آگ کی بھٹی اور ہتھوڑے چھینی سے تعلق ہوتا ہے، حجام ہر وقت اپنی قینچی اور بہتر مشین کی تلاش میں رہتا ہے، ایک مصور کی نظر ہر تصویر کے خد و خال اور فعی باریکیوں پر رہتی ہے، منطقی شخص ہر وقت صغرا کبرا اور کلیہ جزیہ بنانے میں مست رہتا ہے، فلسفی کا دماغ فلسفیانہ مباحثہ اور فروغ میں الجھا رہتا ہے، شاعر صاحب ہر لہجہ، ردیف و قافیہ اور تک بندی میں غلطیاں رہتے ہیں، صاحب علم انسان ہر جگہ اچھے لٹریچر اور علمی کتابوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کو پھیلاؤں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک صوفی اور ذاکر شاغل انسان کی پسند یہ ہوگی کہ خلوت ہو، انسانوں کا جھمگٹا نہ ہو، دوستوں کی اناپ شناپ باتیں نہ ہوں، خاموشی ہو، اللہ کی ضربیں ہوں، اذکار و اور عد کی گرمی ہو، محاسبہ ہو، مراقبہ ہو، مکاشفہ ہو، تجلیات کا ظہور ہو، معرفت کا نور ہو، واردات قلبی کا سرور ہو۔ ایک مجاہد کی پسند یہ ہوگی کہ میدان کارزار ہو اور وہ دشمنان دین سے برس پیکار ہو، ایمان کی للکار ہو، اس کی کلا شکوف شعلہ بار ہو، لاشوں کا انبار ہو، اس کا مال و جان اللہ اور رسول پر نثار ہو، وہ مرکب شہادت پر سوار ہو، رب کا دربار ہو، بخشش کا اظہار ہو، جنت کی بہار ہو، ادخلوها بسلام کی پکار ہو۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔